اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچہ کرو، ہماری راہ میں دو، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی موت آنے سے پہلے اگر تم پر زکوٰۃ فرض ہے تو جلد سے جلد ادا کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو تم کو مال دیا ہے، انسان کہتے ہیں نا میرا مال، میری دولت، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا سب کچھ۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بندے تیرا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سب ہمارا ہے، ہم نے تجھے دیا ہے، اور ہم ہی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ قرآن مقدس کی آیت کا مفہوم حدیث کریم میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو کلو کے اندر محفوظ کر لو۔ اور ایک مقام پر یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ خشکی ہو یا تری ہو، خشکی ہو یا تری ہو، یعنی زمین ہو یا سمندر ہو، وہی مال برباد ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ مال محفوظ ہو گیا۔ اور کیسے محفوظ ہو گیا؟ ہمارے گھر کی الماری اور تجوری میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مال تمہارا محفوظ ہوا کلو کے اندر محفوظ ہو گیا۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال جمع کرتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل بروز قیامت ان کا وہ مال، چاہے وہ پیسے ہو، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو، سب اموال کو، سب مال کو جمع کیا جائے گا اور اس کے سکے بنائے جائیں گے، چاندی سونے کے سکے بنائے جائیں گے، اور ان کی جو ہے پیٹھ کو اور ان کی چھاتی کو اس سے داغا جائے گا، اور ایسا داغا جائے گا کہ جہنم کی آگ میں وہ سکے گرم کر کے جب سینے پہ رکھیں گے تو اس کا چھید پیچھے پیٹھ کی طرف نظر آئے گا، اور اگر پیٹھ پہ داغا جائے گا تو اس کا چھید سینے پہ آگے کی طرف جو ہے دکھائی دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے ہم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور اللہ نے مال و دولت دی ہے تو حج فرض ہے، ایسے ہی مال و دولت دی ہے۔ کتنا مال ہو، کیسا مال ہو، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ایسے انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ اس کے شرائط ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا، ہولان ہول ہونا، مال پر قبضہ ہونا، مال نامی ہونا، یہ زکوٰۃ کے شرائط ہے۔ ان شرائط میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پاتا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا اور اس پر ہولان ہول ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ مالک نصاب کا ہونا، مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مال تجارت یا اس کے برابر کیش پیمنٹ یا اس کے برابر بینک بیلنس کسی کے پاس میں ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو ایسی حالت میں ایسی عورت یا ایسے مرد پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور اس کی ادائیگی جلد سے جلد کرنا واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا جیسے نماز، روزہ، حج کا انکار کرنے والا کافر ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ دینے میں دیری
کرنے والا گناہگار ہے، زکوٰۃ دینے میں دیری کرنے والا گناہگار ہے۔ اب تم بولیں گے دیری زکوٰۃ میں کیسی؟ تو دیکھیے اسلام کا قانون ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو وقت کی اہمیت کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی کہ زکوٰۃ، روزہ، نماز، حج، اسلام کے جو ارکان ہیں وہ سب کی سب جو ہے وقت کے اوپر ہی ہوتے ہیں اور سب کے اندر وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر دیری کرنا کیسا؟ زکوٰۃ میں دیری کیسے ہوگی؟ کہاں دیری ہوگی؟ تو ہر انسان کی زکوٰۃ کا اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ماہ رمضان شریف زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، ماہ رمضان شریف برکتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان شریف روزے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان شریف میں جو ہے ثواب کی بڑھوتری ہو جاتی ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ ماہ رمضان میں نکالتے ہیں۔ لیکن اگر ہم زکوٰۃ نکالنے میں ماہ رمضان کو پا رہے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ نیکیاں زیادہ ملیں گی، ہم ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیں گے، جبکہ تم پر زکوٰۃ ماہ رمضان سے پہلے رجب یا شعبان میں فرض ہو چکی تھی، ہولان ہول بھی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بھی تم اگر ثواب زیادہ کمانے کی نیت سے ماہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کر رہے ہو تو ایسی حالت میں تم گناہگار ہوگے۔ اب تم بولو گے کہ ہم کو کیسے پتا؟ ایک انسان ابھی اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، ایک طالب علم ہے سمجھ لو، اسکول پڑھتا ہے، کالج پڑھتا ہے، مدرسہ پڑھتا ہے، اس کے پاس میں کچھ بھی مال نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آیا کس نے کاروبار کر کے یا پھر اپنے والد کی طرف سے اس کو جو ہے کچھ ورثہ ملا، یا پھر جو ہے سسرال کی طرف سے جو ہے اپنی بیوی کی طرف سے اس کو کچھ جو ہے ورثہ ملا، تو جس دن اس کے پاس میں، بغور سماعت فرمانا بالکل توجہ کے ساتھ، جس دن اس کے پاس میں اتنا پیسہ آ گیا کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اس دن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس دن زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرض کب ہوگی؟ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی ہولان ہول ہونے کے بعد۔ آج اگر کسی کے پاس میں اتنا پیسہ آ گیا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مال تجارت آج اس کے پاس میں آ گیا، تو آج اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جس دن، دیکھیے وقت کی اہمیت اسلام کے اندر کتنی بڑی ہے۔ جس دن، اور قانون شریعت کے اندر تو وقت کی بھی اہمیت بتائی گئی ہے، جس دن جتنے بجے اس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ یا 52.5 تولہ چاندی یا جو ہے 7.5 تولہ سونا یا اتنی مال تجارت، یعنی کہ اس کا حاصل کلام 52.5 تولہ چاندی کی برابر کی رقم جس دن اس کے پاس میں آئی اور اسی دن اتنے ہی بجے پورا سال گزر گیا۔ دیکھیں یہاں رمضان کی قید نہیں ہے، کسی کے پاس میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، 22 رجب کو کسی کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے پیسہ آیا، چاہے اس نے کما کے آیا ہو یا کہیں سے ورثے سے ملا ہو، ہے نا، کہیں سے بھی اس کے پاس میں آیا جائز طریقے سے، کہیں سے بھی اس کے پاس میں آیا جائز طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب رجب کا مہینہ 22 تاریخ کو اس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کی رقم کا پیسہ آیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی ہے۔ اب جب سال گزرے گا، ہولان ہول کا اس میں قید لگائی گئی ہے شرائط کے اندر، جب سال گزرے گا اور رجب کی 22 تاریخ جب آئے گی اور 2 بجے 3 بجے مثال کے طور پر اس کے پاس میں جب پیسہ آیا تھا، تو اتنی تاریخ کو اتنے بجے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور اس کو جتنی جلدی ہو سکے دینا واجب ہوگا۔ اب اگر 1 منٹ بھی دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا، 1 منٹ بھی دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ سمجھ میں آ گئی نا کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ پہلے شرائط بتا دیا میں نے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مال نامی ہونا، ہے نا، مالک نصاب ہونا، ہولان ہول ہونا، یہ اس کے شرائط بتا دیا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دیا کہ مالک نصاب انسان کیسے بنتا ہے۔ اور یہ قید کسی مرد کے لیے نہیں ہے، یہ قید عورت کے لیے بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
کسی لڑکی کی شادی جو ہے رجب کی 22 تاریخ کو ہوئی، اس نے میکے سے جو ہے سونا وغیرہ جو ہے لے کر آیا، اس کے گھر والوں نے اس کو سونا دیے ہے نا، کچھ چاندی دیے، کچھ سونا دیے، کچھ اس کو جو ہے نا تحفے کے اندر پیسہ ملا، وہ اس کے اختیار کے اندر ہے، تو ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اب جب 22 رجب دوسرا سال آئے گا، یہ سال 22 رجب میں شادی ہوئی، دوسرا سال جب پورا سال گزرے گا اور 22 رجب آئے گی، جتنے بجے اس کے پاس میں مال آیا تھا اتنے بجے اس خاتون کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور جتنی جلد ہو سکے وہ اپنی زکوٰۃ خود نکالے، اپنے شوہر کو نہ بولے۔ عورت کو اپنی زکوٰۃ خود نکالنا پڑے گی۔ آپ کہیں گے عورت کمانے تھوڑی جاتی ہے، وہ کہاں سے نکالے گی؟ تو مرد جو ہے اگر دے دیتا ہے خوشی سے، اس پر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر وہ خوشی سے دے دیتا ہے تو الحمدللہ عورت مطالبہ نہیں کر سکتی۔ زکوٰۃ کے معاملے میں عورت اپنے شوہر سے، آدمی سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میری زکوٰۃ تم کو ادا کرنا پڑے گی۔ اس نے دے دیا تو الحمدللہ، نہیں دیا تو عورت جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتی، بلکہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ بیچے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ بیچے، اور بیچنے کے بعد میں اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، حافظ امین صاحب قبلہ، مولانا برکت صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سنی دعوت اسلامی۔ قریب سے قریب ہو جائے سب لوگ، درود شریف پڑھے، قریب سے قریب آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جیسے مبلغین کے لیے، میرے جیسے اور ہمارے جیسے جتنے مبلغین ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی بڑی فخر کی بات ہوتی ہے جب ہماری محفل میں کوئی عالم دین جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ ہم پہلے جب کوئی چیز بولتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈر اور جھجک سی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی پکڑ نہ لے لے، لیکن جب کوئی عالم دین ہماری محفل میں بیٹھ جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم بے باک ہو کے بولتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری کوئی غلطی ہوگی تو وہ ہمارا دامن پکڑ کے کھینچ لیں گے اور کہے گے کہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو، ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ اگر ہم پہ توبہ جو ہے لاحق ہوگی تو ہم سے توبہ بھی کرائیں گے۔ اس لیے ہم بے باک ہو کے علماء اکرام کی محفل میں ہمارے مبلغین اس لیے بے باک ہو کے بولتے ہیں کہ ہماری محفل میں علماء اکرام کی سرپرستی ہے۔ ہمارے بیچ الحمدللہ حضرت مولانا برکت صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں سنی دعوت اسلامی ساکھ صورت کے مرکز پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی بہن کی شادی مثال کے طور پر 22 رجب کو ہوئی، اگزامپل دے رہا ہوں، 22 رجب کو ہوئی، اس کے پاس میں میکے سے سونا وغیرہ آیا یا کچھ پیسے آئے، تو ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ابھی فرض نہیں ہوگی اس پر زکوٰۃ، اس لیے کہ ہولان ہول نہیں ہوا ہے۔ 22 رجب کو اس کی شادی ہوئی، اس کے اختیار کے اندر جو ہے سونا چاندی، جو میں نے آپ کو بتایا اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم اگر کسی بہن کے پاس میں آئی ہے، شادی ہوئی ہے، اس کے پاس میں آئی ہے، تو جس دن اور جتنے بجے قانون شریعت میں وقت کی بھی قید لگائی گئی ہے، جس دن اور جتنے بجے، یعنی 22 رجب کو اگر 2 بجے یا دوپہر میں 12 بجے اس کے پاس میں وہ چیز اس کی ملکیت میں آئی تھی، تو ہولان ہول سال گزرنے کے بعد اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس کو زکوٰۃ دینا جلد سے جلد واجب ہوگا۔ اب وہ اگر تاخیر کرتی ہے تو گناہگار ہوگے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ زکوٰۃ کے جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، زکوٰۃ کے شرائط پیش کیا، زکوٰۃ کے اموال پیش کیا کہ زکوٰۃ کن کن مالوں پہ ہوتا ہے، سونا چاندی، مال تجارت، مال نامی جو چیز ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جانور جو چرائی کے ہو یا کھیتی کا جو سامان نکلتا ہے، وہ ایک بڑی لمبی داستہ ہے اور لمبی جو ہے مطلب مسائل ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر جو کھیتی باڑی والے نہیں ہوتے، جانور چرائی پہ جو ہے نہیں جاتے اکثر کر کے، تو اس لیے ان مسائل کو ہم لوگ پیش بھی نہیں کرتے۔ جس کسی کو اگر اس طریقے کے مسائل جاننا ہو وہ ہمارے کرم فرما حافظ امین صاحب قبلہ سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، ہم سے بھی رابطہ
کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہمارے علماء اکرام سے بتا پوچھ کر آپ تک کے باتوں کو پہنچا دیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اموال بھی بتا دیا, زکوٰۃ کی جو ہے فرائض کی آیت کریمہ بھی بتایا, احادیث کریمہ بھی بتایا, اور زکوٰۃ کے شرائط بھی بتایا انشاءاللہ تعالی. اب زکوٰۃ جو ہے کن لوگوں کو دینا چاہیے, کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے, یہ بہت ہی کشمکش میں جو ہے انسان رہتے ہیں, اور اکثر کر کے جو ہے یہ باتیں پیش ہوتی ہے کہ کیا خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اس کے تعلق سے میں ایک فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اکثر کر کے الحمدللہ میں نے مرکز کے اوپر یہ فارمولہ آپ کے سامنے پیش کیا, اور امید ہے کہ اس کو آپ سیکھ گئے ہوں گے, اور سیکھ کر ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ لوگوں تک کے بتانے والے بھی ہو گئے ہوں گے, مجھے یہ آپ سے امید ہے. اگر نہیں سیکھے ہوگے تو سنی دعوت اسلامی کے مرکز پہ آپ کو بلایا ہی اسی لیے جاتا ہے, پوری رات بٹھایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ کچھ مسائل آپ کو سکھائے جائے, اور وہ مسائل سیکھ کر آپ اپنے گھروں میں, آپ اپنے رشتہ داروں تک کے ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں, کن لوگوں کو نہیں دے سکتے. دو چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آل رسول سید زادے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے افراد سید زادے, ان کو کسی بھی حالت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ دار ہو. سید زادہ اگر ہے تو سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, نمبر ایک. دوسری چیز, زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے, تو دو چیز سمجھ لیں آپ. ایک ہوتی ہے انسان کی اصل, اور ایک ہوتی ہے انسان کی نسل. بولیے, اصل اور نسل. اصل سے مراد کون؟ ماں باپ. ماں باپ کی اصل کون؟ دادا دادی, نانا نانی. اوپر چلے جاؤ آپ, ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, پر نانا پر نانی, پر دادا پر دادی, اوپر کی طرف چلے جاؤ تو یہ آپ کی اصل ہو گئی. اب کسی سے کوئی اگر تم سے سوال کرے, خالہ کو دے سکتے ہیں, پھپھو کو دے سکتے ہیں, چاچی کو دے سکتے ہیں, نانی دادی کو دے سکتے ہیں, تو آپ یہ فارمولہ جو ہے اپنے دماغ میں بٹھا لیں, اصل اور نسل. اصل میں کون ہو گیا؟ اصل میں ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, پر دادا پر دادی, پر نانا پر نانی, پر اوپر چلے جاؤ تو یہ سب تمہاری اصل ہے. ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب نسل میں آ جاؤ. نسل میں کون؟ تو بولے بیٹا, بیٹی, بیٹے کی اولاد, پوتا پوتی, بیٹی کی اولاد, نواسا نواسی, ان کی اولاد, پر نواسا پر نواسی, دادا, ادھر بیٹے کی اولاد میں سے پر پوتا پر پوتی, نیچے کی طرف چلے جائے آپ, پر لگاتے جائیں, نیچے کی طرف چلے جائیں, تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, نسل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اور آل رسول سید زادے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں, ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو بھی رشتہ ہے, چاچی ہے, پھپھو ہے, خالہ ہے, مامی ہے, ماما ہے, سگی بہن ہے, سگا بھائی ہے, سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بس یہ فارمولے کے اندر دیکھ لینا کون فٹ ہو رہا ہے, کون فٹ نہیں ہو رہا ہے. اصل دیکھ لینا, اصل اور نسل دیکھ لینا. اس کے بعد میں درخت کی جو ٹہنیاں ہیں, درخت کے جو پتے ہیں, درخت کے جو پھل ہیں, سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کس کو نہیں دے سکتے, یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. اور خاص طور سے دھیان رکھیں, اندھا, لنگڑا, بیوہ ہے نا, وہ بہت بیمار ہے, دیکھو زکوٰۃ کے لیے یہ سب چیزیں نہیں. ہاں صدقہ نافلہ اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے اور فرض کی ادائیگی آپ کر رہے ہو, تو اس میں آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا. تمہارے گھر پر کسی اندھے نے جو ہے دستک دی, زکوٰۃ صدقہ فطرہ دو, جیسا کہ آج کے دور میں لوگ مانگنے نکلتے ہیں, تو کیا تم اٹھا کے زکوٰۃ ادا کر دے دو گے؟ تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ قانون ہی نہیں ہے, اس کا اصول ہی نہیں ہے. اندھا, لنگڑا, بیوہ, یتیم, یہ زکوٰۃ
زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں. ان کو زکوٰۃ دینا پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ کس کیٹیگری کے ہیں. اندھا لنگڑا تو ہے, بیوہ تو ہے, یتیم تو ہے, کیا ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی برابر کے رقم یا بینک بیلنس یا مال تجارت تو نہیں ہے؟ اگر ان کے پاس میں ایسی کوئی چیز ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی رقم کے برابر جو ہے بن رہا ہے, ایسی حالت میں ایسے انسان کو تم زکوٰۃ دو گے, چاہے وہ جانے میں دو چاہے انجانے میں دو, تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور میں تو کہتا ہوں کہ انجانے میں زکوٰۃ دو ہی مت, جان کر ہی زکوٰۃ دو, اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے میرے بھائی, زکوٰۃ فرض ہے. جس کو دے رہے ہیں پہلے تحقیق کر لو, پہلے تحقیق کر لو. ہاں اگر تمہارا سگا بھائی ہے, ٹھیک ہے, اور جو تم نے معلوم بھی کر لیے, تم کو پتہ بھی ہے, تو ایک اور چیز سمجھ لے کہ لفظ جو ہے منہ سے زکوٰۃ کہنا یہ ضروری بھی نہیں ہے نا. کوئی سگا بھائی ہے, ماما ہے, چاچا ہے, ان کو اگر کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے, شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے شرم کے مارے نہ بول دے, لیکن وہ ہے حقدار, تو ایسی حالت میں تم ان کو تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہو, یا ایسی خاموشی سے بھی دے سکتے ہو, یا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ تمہارے بچوں کے جو ہے عیدی ہے, یا تمہارے بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے لے لو. آپ وہاں پر لفظ جو ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے, اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, دھیان رکھنا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, ہے نا. تو یہ ضروری نہیں ہے, یہ بولنا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہے. تمہارے دل میں ارادہ تم نے کر لیا کہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, اگر وہ حقدار ہے تو, وہ حقدار ہے تو, ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ اگر کوئی زکوٰۃ کے پیسوں کو جمع کر کے رکھ لیتا ہے, اس میں جو ہے نا فقیر کو مالک بنانا لازمی اور ضروری ہے. بڑی طویل گفتگو ہے, کون فقیر ہے, کون شرعی فقیر ہے, انشاءاللہ تم مرکز پہ آتے رہے گے تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب تک کہ اختیار نہیں دیں گے, جب تک کہ اختیار نہیں دیں گے, مالک نہیں بنائیں گے, تب تک کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اکثر آج کل جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جن کے لاکھوں روپے زکوٰۃ نکلتی ہے, میں نے خود نے دیکھا ہے, ایک جگہ تو میری بحث بھی ہوئی تھی. بولے ڈاکٹر صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو بھائی جتنا مجھے معلوم ہے اتنا میں بتا رہا ہوں. آپ ایسے زکوٰۃ کا پیسہ جمع کر کے اس کو جو ہے خرچ نہیں کر سکتے. اگر آپ کی تاریخ آ گئی تو ہاں زکوٰۃ کا پیسہ اس وقت آپ ٹکڑے ٹکڑوں میں دے سکتے ہو جبکہ آپ ایڈوانس نکال رہے ہو. آپ کی زکوٰۃ مثال کے طور پر جو ہے 10 رمضان کی ہے, آپ نے اس سے پہلے جو ہے 2-3-4 لاکھ روپے جو ہے نکال دیا, 10-20 ہزار روپے نکال دیا کہ یہ زکوٰۃ فنڈ میں جو ہے نا الگ سے رکھ دیے, اور اس کو آپ خرچہ کرتے رہو. جب تاریخ آئے تو پھر جو ہے آپ اس کا کیلکولیشن کر لو اور پھر اس اعتبار سے آپ کی زکوٰۃ جو ہے ادا کر لو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اکثر لوگ جب زکوٰۃ کی تاریخ آ جاتی ہے تو اپنی زکوٰۃ کا حساب, آج کل تو حساب بھی لگاتے نہیں ہیں, 10,000 نکال لو نا, 20,000 نکال لو نا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو حساب لگانا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ دوسری بات ہے. تو پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ نکال کے آپ نے رکھ لیا اور پھر بار بار اس کو دے رہے ہو, ایسا نہیں ہے. آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو اس کا پیسہ جو ہے نا آپ شرعی فقیر کو مالک بنانا پڑے گا, دینا پڑے گا, وہ قبضہ کر لے تو ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے پاس جمع کر کے رکھوں گے اور یہ تصور کروں گے کہ یہ میری زکوٰۃ میں نے نکال کے رکھ دیا تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر ایسا آپ کو رکھنا ہے تو ایڈوانس نکال کے آپ رکھیں تو ایسی حالت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی, نہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہے. جی, پہلا سوال یہ ہے, سونا یا چاندی کے زیور میں تانبا ملا ہوا ہے تو اب ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ الحمدللہ اگر سونا اور چاندی میں, اور سونے میں تو اکثر کر کے تانبا ملا ہوا ہوتا ہے, جب تک کہ سونے کے اندر تانبا نہیں ملائیں گے تب تک کہ اس کے زیور نہیں بنیں گے, تو سونے کے اندر تانبے کی ملاوٹ تو ہوتی ہی ہے. یہ سوال کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سونے کے اندر جو تانبا ملایا ہوا ہے تو اب ہم اعتبار کس چیز کا کریں گے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں بہار شریعت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو مقدار کے اندر زیادہ ہو, یعنی تمہارا 1 تولہ سونا ہے تو اس میں تانبا کتنا ہوگا؟ مشکل سے اس کے اندر تانبا کچھ گرام ہوگا. 10 گرام سونے کے اندر ہو سکتا ہے کہ آدھا گرام یا 1 گرام تانبا ملایا جائے اور اس کے جو ہے نا زیور بنائے جائے.
تو مقدار جو ہے کس چیز کی ہوگی؟ مقدار سونے کی زیادہ ہوگی، تو سونے کا اعتبار کیا جائے گا اور اس تانبے کے وزن کو بھی سونے میں جو ہے داخل کیا جائے گا، اور جتنا وزن ہوگا وہ سونے کا وزن مان کے جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی، وہ سونے کا وزن مان کے۔ مثال کے طور پر تمہارے 2 کڑے ہیں وہ 5 تولے کے ہیں، 2 کڑے ہیں وہ 5 تولے کے ہیں، اب جو ہے آپ کے اس 5 تولے کڑے کے اندر کم سے کم اگر 4 گرام تانبا ملا ہوا ہے تو تم سوچو گے کہ 4 گرام کم کر دیں تو سونا کی قیمت تو بہت ہے، تو 4 گرام کی قیمت کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، وہ اس میں آپ کو ملاوٹ رکھنا ہی پڑے گی، بلکہ وہ تانبے کی قیمت نہیں بلکہ اس کو بھی سونے کی قیمت میں شمار کرنا ہوگا، اور سونے کی قیمت کا اعتبار کر کے ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جی ایک اور سوال ہے، باقی پھر سوال انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے کریں گے آپ سے۔ ایک سوال یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا اندھا، لنگڑا، کانا ان کو نہیں دینا ہے زکوٰۃ، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پر فقیر آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایک آڈیو چلتی ہے کہ دیکھو ان کو، یہ اندھا ہے، یہ معذور ہے، یہی ہے اصل حقدار زکوٰۃ کا، تو کیا اس کو وہ کہتے بھی ہے کہ ہم ہیں اصل حقدار، ہم کو زکوٰۃ دو، تو کیا ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اندھا، لنگڑا، بیرا، بیوہ، یتیم، یہ کہنے سے جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ، دیکھو ایک بات ہے، ہم ایک 2 روپے کا پین لیتے ہیں نا، یہ 2 روپے کا پین بھی ہم کاغذ پہ چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں اور جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو وہاں مسائل میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، وہاں تحقیق نہیں کرتے۔ ایک 2 روپے کی تمہارے پاس میں اہمیت ہے، اس 2 روپے کے پین کو تم چلا کے دیکھتے ہو کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے، اور تم زکوٰۃ دے رہے ہو، فرض ادا کر رہے ہو، اور وہاں تحقیق نہیں کر رہے کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے، تو تمہاری زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ مطلب یہ کہ اندھا، لنگڑا کہنے سے جو ہے وہ بولے کہ ہم زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کے بولنے سے نہیں، تمہیں تحقیق کرنا ہوگا کہ واقعی میں یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کا پیسہ، یا اس کی مال تجارت، یا اس کی جو ہے سونا چاندی ملا کر پورا جو بھی ہے بینک بیلنس، اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر کی رقم اس کے پاس میں ہے، وہ چاہے کچھ بھی کہے، اس پر زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ سود والا۔ اچھا ایک اور سوال ہے، سود کی رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ درست شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سود کی رقم ایک گندی رقم ہے، سود کی رقم ایک گندی رقم ہے، اور اس کا دینا لینا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی رقم اگر تمہارے پاس میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ بنا ثواب کی نیت سے، اس کا حکم یہ ہے کہ بنا ثواب کی نیت سے وہ کسی فقیر کو جو ہے صدقہ کر دے، یا کسی مدرسے کے اندر بنا ثواب کی نیت سے کسی فقیر کو صدقہ کر دے، یا کسی مدرسے کے اندر جو ہے نا ہبہ کر دے، دے دے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ 2.5% ہوتی ہے دینے کی، 100 روپے پہ 2.5 روپے دینا ہوتا ہے، اور تمہارے پاس میں سود کی رقم اگر 1,00,000 2 لاکھ ہے یا 10-20 ہزار ہے، تو اس میں سے تم جو ہے چاہتے ہو کہ 2.5% نکال کے ہم اپنی رقم کو پاک کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ رقم پوری کی پوری گندی ہے، اور وہ پوری رقم تم کو دینا ہے، نہ کہ 2.5%، پوری رقم تم کو جو ہے کسی غریب کو، کسی فقیر کو یا مدرسے میں دینا ہوگا بنا ثواب کی نیت سے، تو آپ جو ہے، اور اس کے بعد میں آپ جو ہے جو مسائل ہے توبہ وغیرہ کے، آپ کو توبہ بھی کرنا ہوگا، اور بنا ثواب کی نیت سے وہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، سود کی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔